آج ہم ایک اہم نقطے پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر دودھ ابلتے ہوئے فرش پر گر جائے یعنی ضائع ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، یعنی مالی نقصانات کے علاوہ روحانی طور پر اس گھر میں کیا آفتیں آتی ہیں اور یہ کیا بدگمانی کی علامت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں مختلف طرح کے سوالات سوشل میڈیا پر آئے روز گردش کرتے رہتے ہیں، اور اسی حوالے سے مختلف لوگ اس پر مختلف طرح کی نظریات بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اور دودھ جسے اللہ کا نور بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دربار خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت رہتے ہیں، ہر طرف تنگ دستی کا راج ہے، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی کسی کی خاطر اعتبار نہیں کرتا، ایسا کیوں ہے؟ اس عورت کا یہ سوال کرنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں باب العلم کہا گیا ہے، فوراً معاملے کی تہ میں پہنچ گئے۔ یہ حضرت علی ہی کی شان تھی کہ چند لمحوں میں انہوں نے وجہ اور حقیقت کا سراغ پا لیا۔ انہوں نے کہا، اے خاتون، مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب اپنے گھر میں اللہ کا فراہم کیا گیا رزق استعمال کرتے ہو تو کیا اس میں سے کچھ ضائع بھی ہوتا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں اپنے گھر میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا بہت ابل کر زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے عورت، جب اللہ کا دیا گیا رزق پامال ہوتا ہے یعنی پیروں میں آتا ہے، اس کی توہین ہوتی ہے تو اس کے گھر میں سے رزق اٹھ جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنگ دستی اور غربت آتی ہے تو تمہارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بے سکونی اور بے برکتی آتی ہے۔ تم اللہ کے دیے گئے رزق کی حرمت بحال کرو اور ضمانت لے لو کہ تمہارے گھر میں برکت اور سکون اور رحمت واپس لوٹ آئیں گے۔ تمہارا یہ عمل تمہارے سب گھر والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ خواتین و حضرات، بظاہر یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے۔ ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مائیں بہنیں چولہے پر دودھ ابالنے کے لیے رکھ دیتی ہیں اور پھر وہ دودھ چولہے کی تیز آنچ پر ابلتا رہتا ہے اور وہ اپنی بے خیالی بے دھیانی میں اس کو بھول جاتی ہیں اور اللہ کا نور، اللہ کا دیا گیا یہ رزق ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اگر چند ذہنوں میں کچھ تشکیک سوالات ابھرتے ہیں تو ان کے لیے ہم ابن ماجہ کی ایک حدیث شیئر کر دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا کہ اچھی چیز کا احترام کیا کرو، رزق جب کسی سے بھاگتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کے عطا کیے گئے رزق کو ضائع نہ کریں، اس کے عطا کیے گئے رزق کی توہین اور بے حرمتی نہ کریں اور اضافی رزق میں دوسروں کو بھی شریک کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو قرآن از بیسٹ کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔